اعراب اور اعراب کی اقسام. اعراب کا کیا معنی ہے؟ اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ آج کی بحث میں یہ ساری چیزیں بیان کر دیتے ہیں. اعراب کی تعریف کیا ہے؟ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب حرکت اور حرف کو کہتے ہیں جو معرب کے آخر میں آ جائے. اعراب اس حرکت اور حرف کو کہتے ہیں جو معرب کے آخر میں ہو. مثلا آپ نے کہا جاء زید، تو زید کے آخر والا لفظ کیا ہے؟ اعراب. دال ہے نا، دال. اب اس پر آپ دیکھیں کہ دال میں مثلا کہہ دو جاء زید، ضروری نہیں ہے اس کی اور بات کہہ دو. قتل، قتل ناجع، قتل ناجع حیتا، ناجع نے سانپ مارا. تو دیکھیے یہاں پر ناجع، دیکھیے آخر میں یہ جو ہے نا یہ اعراب ہے، اور یہ چیز کیا کہلاتا ہے؟ معرب کہلاتا ہے. اور یہ جو آخر والا عین ہے نا، عین، یہ محل اعراب ہے. محلی محل اعراب ہے نا، اعراب کی جگہ ہے. یعنی مکان اعراب. تو اعراب کا کیا معنی؟ الاعراب الافصاح، ظاہر کرنے کو کہتے ہیں. اور اس کو اعراب اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے لفظ کی جو ہیئت ہے ہمیں ہمارے لیے ظاہر ہو جاتی ہے. جاء زید قتل ناجع، پہلے تمہیں کیا معلوم تھا کہ ناجع ہے یا ناجعان ہے؟ کیا ہے؟ تو ناجعان کے ذریعے سے تمہیں معلوم ہو گیا اور اس کی فاعلیت بھی معلوم ہو گئی. تو الاعراب عبارة عن الحركة او الحرف في آخر المعرب. اعراب ہمارے پاس چار چیزیں ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ اعراب کی کتنی چیزیں ہیں، کتنی چیزیں اعراب کہلاتی ہیں، تو آپ کہیں گے ہمارے پاس چار چیزیں ہیں جو اعراب کہلاتے ہیں. مثلا ہمارے پاس ہے ایک رفع، نمبر 2 نصب، نمبر 3 جر، نمبر 4 جزم. نمبر 4 ہمارے پاس کیا ہے؟ جزم. جزم ہے. چار چیزیں ہیں، رفع، نصب، جر. تو رفع کسے کہتے ہیں؟ پیش، پیش کو کہتے ہیں، یہ رفع ہے. نصب کیا ہے؟ یہ ہے. جر کیا ہے؟ یہ ہے. جزم کیا ہے؟ یہ ہے. رفع، نصب، جر. رفع جس چیز پر آئے اس کو کہتے ہیں مرفوع. مرفوع کا معنی ہے کہ فاعل یا 8 اقسام میں سے کوئی قسم واقع ہو. نصب جس پر آئے اس کو کہتے ہیں منصوب، مفعول کی علامت ہے نا. جر، جر جس پر آئے اس کو کہتے ہیں مجرور. مجرور مضاف الیہ واقع ہو یا حرف جر اس پر داخل ہو. چوتھی چیز ہے جزم، جس پر جزم ہے اس کو کہتے ہیں مجزوم. تو چار چیزیں ہمارے پاس کیا ہے؟ اعراب ہے. پھر ان چار چیزوں میں رفع، نصب، یہ اسم فعل دونوں پر آتے ہیں، اور جر جو ہے صرف اسم کے ساتھ، خاص فعل پر جر نہیں آ سکتا. اور جزم صرف فعل کے ساتھ، خاص اسم پر نہیں آتا. سمجھ آ گئے؟ جر صرف اسم کے ساتھ خاص ہے، فعل پر جر نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہیں پر. فعل پر کبھی کسرہ آتا ہے آخر میں؟ نہیں. آخر میں نہیں آتا نا، بیچ کا اعتبار نہیں، آخر کا. تو جر کس کی خصوصیت ہو گئی؟ اسم کی خصوصیت ہو گئی. اسم جو ہے مجرور ہوگا، فعل کے اندر مجرور نہیں ہوتا. صحیح. اور رفع، جزم کس کی خصوصیت ہے؟ فعل کی خصوصیت ہے. فعل مجزوم ہو سکتا ہے. لم یضرب، دیکھ لیا. لم یقتل، لما، لما یہن.
لما یوہن کیا احانت نہیں کی نا ابھی تک، یہ معنی ہے لما یشرب. رفع نصب جد صرف یہ دو اعراب جو فعل پر بھی آتے ہیں اسم پر بھی آتے ہیں. صحیح. تو اسم معرب کی اسم معرب کا جو اعراب تین چیزیں ہو گئی ہمارے پاس، رفع نصب جر. اور فعل معرب کا اعراب بھی تین چیزیں ہو گئی ہے، رفع نصب جزم. رفع فعل پر بھی آتے ہیں نا، یضربو یعقلو، اسم پر بھی آتے جاء زید. نصب بھی آتا ہے فعل پر، لن یضربا. اور اسم پر بھی نصب آتے ہیں قتل ناجع حیتا. دیکھ لیا جزم فعل کے ساتھ خاص ہے لما یضرب. صحیح. پھر آگے یہ بات ہے کہ رفع نصب جر اور جزم میں سے ہر ایک صرف ایک علامت سے نہیں بلکہ مختلف علامت سے ہم ظاہر کر دیتے ہیں. رفع کے لیے کیا کیا علامات ہے، آپ کیسے پہچانیں کیا پر رفع ہے؟ بعض اوقات تو رفع کی تبدیلی آتی ہے، نصب کی تبدیلی آتی ہے، جر کی تبدیلی آتی ہے، جزم میں تبدیلی آتی ہے. تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے؟ ہم جو کہتے ہیں کہ مثلا یہ اسم مرفوع ہے یا یہ اسم منصوب ہے، مثلا یہ اسم کیا ہے، مجرور ہے یا مجزوم ہے، اس کے لیے ہمارے پاس علامات ہے. اور مرفوع ہونا صرف یہ مطلب نہیں کہ اس پر ڈبل پیش یا یک پیش آ جائے، بلکہ مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ممکن ہے واو کے ساتھ آ جائے تو وہ بھی مرفوع کہلائے گا. کیونکہ اعراب دو طرح ہے، اعراب حرکتی، اعراب حرفی. اعراب کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے، اعراب حرکتی، اعراب حرفی. تو اعراب کی دو قسمیں ہو گئی، حرکتی یعنی حرکاتی، حرکات ہو اس میں. صحیح. یہ بھی لکھ سکتے ہیں. دوسرا کیا ہے، حرفی، حرف آتا ہے وہاں پر. تو ضمے کے لیے یہ علامات ہے، ضمہ پیش کو کہتے ہیں، رفع بھی اس کو کہتے ہیں، ضمۃ. ضمہ اس کی لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہونٹے مل جاتے، جاء زید ضمہ. صحیح. اس کے لیے ایک علامات یہ ہے نا کہ آخر میں پیشی آیا ہو. مثلا آپ نے کہہ دیا نا جاء زید، جاء فعل یاد رکھو بس، جاء زید. کبھی کبھی یہ واو کی حالت میں ہوتے ہیں، مثلا آپ نے کہا جاء اخوک، جاء اخوہ، اس کا بھائی آیا تو دیکھیے آپ پر واو کی صورت میں یہ پیش ہے، لیکن اسماء ستہ مکبرہ میں رفع جو ہے نا واو کی صورت میں ہوتا ہے. دیکھ لیا ضمہ کی علامت ہے. بعض اوقات الف کی صورت میں رفع ہوتا ہے، وہ کس طرح، جاء رجلان، جاء رجلان. دیکھیے الف کی صورت میں ہے، آخر میں نون مکسورہ ہے، یہ رفع ہے کیونکہ رفعی حالت ہے. کبھی کبھی نون اعرابی ثابت کرنے کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، مرفوع ہے. مثلا یضربانی، یضربانی یہ مرفوع حالت میں ہے. یضربون، یضربون واو یا آخر میں نون اعرابی ہے، تو نون اعرابی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا ہے، مرفوع حالت ہے. دیکھ لیا. تو رفع کے لیے یہ علامات ہے، کیونکہ رفع حرکتی بھی ہو سکتے ہیں، حرکاتی، اور حرفی بھی ہو سکتا ہے. نصب کے لیے کیا علامات ہے، نصب، نصب بعض اوقات تو ہمارے پاس نصب ہی کی صورت میں ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ رأیت حمارا، یا پر تو واضح ہے کہ منصوب حمارا. دیکھ کبھی کبھی یہی جو ہے نا کسرے کی صورت میں ہوتا ہے، رأیت مؤمنات، مؤمنات. دیکھ لی منصوب ہے، رأیت مؤمنات. کسرے کی صورت میں نا کسرہ اس کے لیے کیا ہے، منصوبی علامات ہے. کبھی کبھی الف کی صورت میں رأیت اخاک، میں نے آپ کا بھائی دیکھا، قتل اخاک. تو دیکھیے منصوب حالت میں ہے، مرفوع حالت تو اخوہ ہے نا، اخاک. یہ نصب کی علامات ہے الف. کبھی کبھی یہ کی صورت میں آتا ہے رأیت رجلین. دیکھیے
نسبی حالت ہے، یہ مفعول ہے، رأیت بالفعل رجلین مفعول نسبی حالت ہے۔ کبھی کبھی کیا کر دیتے ہیں، نون اعرابی گراتے ہیں، یضربا ہے نا، یضربان ہے تو اسے بناؤ لیضربا، نون اعرابی گر گئے، دیکھ لیا، لیضربو، وہاں پر بھی نون اعرابی گر گئے۔ جر کے لیے کیا علاماتیں ہیں؟ جر ایک علامت اس کے لیے زیر ہے، زیر کہ زیر دیا ہما صاحب نے کہا کہ مررتو بمکتب، میں مکتب کے پاس سے گزرا، اسکول اور دفتر کے پاس سے گزرا۔ یا پر تو دیکھ ظاہر میں کسرہ تمہارے لیے لگایا گیا ہے، کبھی کبھی فتحے کی صورت میں ہوتا ہے یہ جر۔ مررتو باحمد، میں احمد پر سے گزرا، دیکھیے تو مجرور ہے کیوں کر پہ جر ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، نصب کی حالت میں ایک کسرہ ہے، صرف ظاہر میں کیا ہے، نصب ہے۔ کبھی کبھی یا کی صورت میں ہوتا ہے جر، دیکھیے مررتو باخیک، میں تمہاری بھائی کے پاس سے گزرا، چرس پی رہا تھا، مررت باخیک یدخن، دیکھ لیا اخیک یا کے ساتھ ہے۔ تو یہ علامات جزم کے لیے کیا علامات ہے ہمارے پاس؟ جزم ہے مثلا ہمارے پاس ایک علامت اس کے لیے واضح جزم ہے، لم یقتل، لم یقتل، دیکھیے ہے لم یقتل، واضح ہے۔ کبھی کبھی یہ اس کو سکون کہتے ہیں نا، کبھی کبھی نون عربی گراتے لم یقتلا، یقتلا نہیں نا، لم یقتلا بناؤ۔ کبھی کبھی کیا کر دیتے ہیں، اگر کلمہ کیا ہو آخر میں یا ہو، یعنی ناقص یہی ہو یا ناقص ووی ہونا تو گر جاتے، لم یرمی ہے نا، یرمی، یرمی سے یا گرا دیتے ہیں تو بن جاتے لم یرمی، دیکھ لیا۔ یدعو ہے یدعو، جب اس پر لم آ جاتے ہیں نا تو گر جاتا ہے لم یدعو۔ یا پر پیش دلالت کر رہے کیا پر واو تھا، زیر دلالت کر رہے کیا پر پہلی یا تھی، لم یرمی، لم یرمی، دیکھ لیا۔ تو اعراب اس طرح سے واضح ہو گئے۔ تو اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت کا کیا معنی ہے کہ حرکت کے ذریعے سے آپ اعراب دے، فتحہ، ضمہ، کسرہ وغیرہ۔ اعراب بالحرف کا مطلب ہے کہ واو الف یا کے ساتھ ہو، واو الف یا کے ساتھ، یہاں پر واو ہے نا، یہاں پر الف ہے، یہاں پر کیا ہے، یا ہے، دیکھ لیا۔ پھر یہ اعراب جو ہے نا، چاہے وہ حرکتی اعراب ہو، اعراب بالحرکت ہو یا اعراب بالحرف، دو قسم پر ہے، یا تو لفظی ہوگا یا تقدیری۔ لفظی کا کیا معنی ہے کہ حرکت یا حرف لفظ میں موجود ہو اور پڑھ سکے اسے۔ دیکھیے یہاں پر لم یقتل ہے نا، آپ ضمہ پڑھ بھی سکتے، خو ہو، وہ آپ پڑھ بھی سکتے، لکھ بھی سکتے، دیکھ بھی سکتے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، لفظی کہتے ہیں، سب ہم نے لفظی لکھ دیا۔ تقدیری کا کیا مطلب ہے کہ حرکت یا حرف لفظ میں موجود نہ بلکہ فرض کرے آپ کیا پر حرکت ہے یا حرف ہے۔ دیکھیں یہاں پر بے احمدہ میں کیا ہے، ہم فرض کر دیں کہ یہاں پر زیر ہے اصل میں، لیکن دیتے فتحہ اس وجہ سے کہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہر ایک قسم دو قسم پر ہے کہ لفظی یا تقدیر جو ہے یا حقیقی ہو گیا حکمی۔ حقیقی کا مطلب ہے کہ کوئی حالت دوسری حالت کے تابع نہ ہو۔ مثلا آپ نے کہا کہ رأیت حماراً، یہ جو حمار نہ پڑھتے، پھر آپ نے کہا رأیت حماراً و دجاجتاً، تو دجاجتاً پر آپ جو اعراب پڑھتے ہیں یہ حماراً کی تابع نہیں ہے بلکہ خود رأیت کے لیے ہے، رأیت بھی اس پر عمل کر رہے ہیں نا، اس لیے منصوب ہے۔ تو تینوں اعراب میں کیا ہو الگ الگ، اس کو کیا کہتے ہیں، حقیقی کہتے ہیں۔ حکمی کا مطلب ہے کہ ایک حالت دوسری کی تابع ہو۔ تو اعراب کی 8 قسمیں ہمارے پاس ہو گئی۔ اعراب بالحرکت کتنی قسم پر ہو گیا، 4 قسم پر، لفظی، تقدیری، پھر دونوں قسمیں حقیقی حکمی، تو کتنی ہو گئی، 4۔ اس طرح سے اعراب بالحرف بھی 2 قسم پر نا، لفظی تقدیری پھر حقیقی حکمی۔